شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8th کلاس اس وقت ہم پیج نمبر 39 پڑھیں گے اور ٹاپک ہمارا ہے آخرت کی تیاری۔ لیکچر نمبر 19 چلے گا۔ آخرت کی تیاری کے بارے میں جب ہم نے آخرت کے بارے میں ہولناکیہ پڑھی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں میں جو فرمایا سورۃ قاریہ، ایک آپ نے سورۃ قاریہ کے بارے میں پڑھا ہے اور دوسرا سورۃ مزمل کی کچھ آیات کا ترجمہ، تو ان کی روشنی میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حساب دینا ہوگا اعمال کا، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں آج ہی سے اس کی ہم تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا اس میں ہمارے لیے رکھا ہے کہ صرف ڈرا ہی تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ نعمتیں کیسے سوال کیا جائے گا؟ یعنی مال سب سے بڑا، ہمیں بڑی نعمت لگتی ہے مال، اور ہے بھی۔ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کے سال میں صرف کی، اور وقت کیسے صرف کیا، اسے وقت کو نیک کاموں میں صرف کیا، برے کاموں میں لگایا یا ضائع کیا، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، والدین، اساتذہ، رشتہ دار، ان کے ساتھ کیا ان کے حق ادا کیے، ان کی خدمت کی یا نہیں، اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ غرض انسان سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کوئی انکار کرے گا کہ اگر بندہ کہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو یہ زمین اور آسمان، یہ ہر چیز، یہاں تک کہ انسان کا اپنا وجود اس بات کی گواہی دے گا۔ اور کرامن کاتبین کون ہیں؟ وہ 2 فرشتے جو ہمارا اعمال کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک ریکارڈ، ایک ایک بات انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہے اور وہ لکھ کے رکھی ہوئی ہے، اور اس ریکارڈ کو سامنے لایا جائے گا۔ انسان اپنے کسی گناہ اور ظلم کو نہیں چھپا سکے گا۔ بندہ کہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہو سکتا، یا یہ کوئی ہماری اس سے مشاہدے سے دور چیز ہے، تو آپ موجودہ اگر آپ سائنس کو دیکھ لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی اثرات ہمارے آس پاس چیزوں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک عام آدمی، ہمارے جیسا آدمی، ایک کیمرے کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے ایک کسی کلپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بہت عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو کرنے والا ہے اسے اتنی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب وہ اس فلم کو دیکھتا ہے یا اس کلپ کو دیکھتا ہے تو وہ سے بہت ساری چیزیں کلیئر نظر آتی ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو بنایا، وہ اس کے پاس وہ فلم بنانے کی یا کوئی بعید ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ایسا نہیں ہو سکے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر شخص، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا۔ آگے کیا بھیجتے ہیں؟ اپنے اعمال، لغد، کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے چاہیے کہ وہ دیکھ لے۔ غد جو ہوتا ہے نا، اس کے کل اس کا معنی کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد اس چیپٹر کے بعد اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں تو جو کوسچن نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ مزمل اور سورۃ قاریہ سے اس سبق میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو آپ کو شروع میں ہی ان دونوں کے تراجم لکھے ہوئے ہیں، انہیں آپ نے یاد کر کے جب آپ خود اور لکھیں گے
تو وہ آپ کے اپنی زبان میں ہوں گی، اور لیکن جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے لکھیں خود اپنے الفاظ میں، تو اس میں آپ نے کوماز نہیں ڈالنے۔ اس کے بعد ہے کہ فکر آخرت کے بارے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، تو یہ ٹاپک آج ہم نے پڑھا۔ اور خالی جگہ دیکھ لیں، یہ آپ کے خالی جگہ پر کریں، یہ آپ کو میں جو نوٹس ہیں ان میں یہ دے چکی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، تو انہیں آپ نے دیکھ لینا ہے۔